اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا عطیہ بھی دیں، چنانچہ اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مومنو تم اپنے مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے۔ اسی طرح جس طرح میں فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، جو اچھا کام کرے پس وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، اور اس طرح کی قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور تم جو خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا خرچ کرنا اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور مومن جب بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لینے والے کا عمل کیسا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ثابت ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے صدقہ کس پر کیا ہے، نیک پر یا بد پر، مستحق پر یا غیر مستحق پر، اسے اپنے قصد و ارادے کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ جیسے کہ آیت کریمہ میں ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا میں ضرور صدقہ کروں گا،
وہ صدقہ لے کر نکلا مگر اس نے اس چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ہے۔ اس نے پھر کہا میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور اس نے ایک زانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات زانیہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ہے۔ اس نے پھر کہا میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور اس نے اپنے ایک دولت مند کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کرنے لگے کہ رات دولت مند کو بھی صدقہ دے دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، چور، زانیہ اور دولت مند کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ہے۔ تو اسے خواب میں کوئی شخص ملا تو اس نے کہا گیا تو نے جو چور پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے چور آئندہ چوری سے باز آ جائے، اور تو نے جو زانیہ پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے وہ زنا سے باز آ جائے، اور تو نے جو دولت مند پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے لگ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم جو خرچ کرو گے تو وہ ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں، یعنی وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، مدینہ میں سکونت اختیار کر لی ہے اور اپنے لیے کچھ کمانے کے ان کے پاس کوئی اسباب و وسائل نہیں ہیں، اور وہ زمین میں کسی طرح جانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی طلب معاش کے لیے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ یہاں سفر سے مراد جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء میں، اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، اور فرمایا سورہ مزمل میں اسے علم ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل معاش کی تلاش میں زمین میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یعنی ان کے معاملے اور حال سے ناواقف شخص ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے اور ان کے لباس، حال اور گفتگو کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں۔ یہی معنی ہے اس متفق علیہ حدیث کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتا ہو اور اس سے ایک یا دو لقمے یا ایک نوالا یا دو نوالے یا ایک یا دو کھجوریں لوٹا دیں۔ صحابہ نے کہا پھر مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ حاجت مند ہیں، یعنی عقل مند انہیں ان کی صفات سے پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح میں ان کی پہچان ان کی پیشانیوں پر پڑے نشان سے ہے، اور فرمایا سورہ محمد میں اور یقیناً آپ ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیتے ہیں۔ اور فرمان الہی ہے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی لوگوں سے لپٹ کر نہ سوال کرتے ہیں نہ لوگوں کو غیر ضروری سوال سے مشکل میں ڈالتے ہیں۔ جو شخص سوال کرے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دینے والی ہو تو اس سے بھی گویا لپٹ کر سوال کیا۔ حضرت ابو سعید خضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے بھیجا۔ میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے میری طرف رخ انور کیا اور فرمایا جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، جو عفت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے، جو کفایت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص سوال کرے اس کے پاس ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری قویہ اونٹنی تو ایک قویہ سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا میں سوال واپس آ گیا اور میں نے آپ سے سوال نہ کیا۔ فرمان الہی ہے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ ہرگز مخفی نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس قوت کو پوری اور مکمل جزا عطا فرمائے گا، جبکہ بندے کو اس کی بہت شدید ضرورت بھی ہوگی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنا مال رات دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کی خاطر رات دن تمام اوقات میں اور پوشیدہ اور ظاہر تمام حالات میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا رہتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، جیسے کہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت فرمایا جب کہ وہ مریض تھے اور آپ نے ان کی فتح مکہ کے سال، اور ایک روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع کے سال عیادت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس سے تمہیں درجہ اور رفعت میں اضافہ ہوگا۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، یعنی نیکی اور طاعت کے کاموں میں انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔